بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ تاریخ الخلفاء میں مجاہد نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز کا احوال نقل کیا ہے کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے تو اس طرح جامد و ساکت ہوتے جیسے زمین میں کوئی لکڑی گڑی ہو۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز سیکھی تھی اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یعنی جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے اسی طرح ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے تھے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز ایسی ہوتی تھی جیسے لکڑی ایک جگہ گاڑ دی گئی ہو۔ جب سجدہ کرتے تو اس قدر طویل اور جامد ہوتا تھا کہ چڑیا آ کر کمر پر بیٹھ جاتی۔ بعض دفعہ اتنا لمبا رکوع کرتے کہ تمام رات رکوع ہی میں گزار دیتے۔ بعض دفعہ سجدہ اتنا طویل ہوتا کہ پوری رات ایک سجدے میں گزر جاتی۔ جب حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے حجاج بن یوسف کی لڑائی ہوئی تو ایک گولہ مسجد کی دیوار پر لگا اور دیوار کا ٹکڑا اڑ کر حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے حلق اور داڑھی کے درمیان سے گزرا، مگر ان کو نہ کوئی خلل پڑا نہ رکوع اور سجدہ مختصر کیا۔ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کا بیٹا ہاشم پاس ہی سو رہا تھا۔ چھت میں سے ایک سانپ گرا اور بچے سے لپٹ گیا۔ وہ چیخا تو گھر والے سب دوڑے، شور مچ گیا، اس سانپ کو مارا۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی اطمینان سے نماز پڑھتے رہے۔ سلام پھیر کر فرمانے لگے، کچھ شور کی سی آواز آئی تھی، کیا ہوا تھا؟ بیوی نے کہا، خدا تم پر رحم کرے، بچے کی تو جان ہی چلی گئی تھی، تمہیں پتہ ہی نہ چلا۔ فرمانے لگے، تیرا ستیہ ناز ہو، اگر نماز میں دوسری طرف توجہ کرتا تو نماز کہاں رہتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخر زمانے میں جب ان پر خنجر سے وار کیا گیا تو اس زخم میں سے ہر وقت خون بہتا تھا اور اکثر نکاہٹ کی وجہ سے غفلت بھی ہو جاتی، مگر اسی حالت میں جب نماز کے لیے آواز دی جاتی تو فوراً نماز کے لیے تیار ہو جاتے اور نماز ادا فرماتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے کہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جو نماز چھوڑ دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت تھی کہ جب نماز کا وقت آتا تو بدن میں کپکپی شروع ہو جاتی، چہرہ زرد پڑ جاتا۔ کسی نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا، اس امانت کے ادا کرنے کا وقت ہے جس کو خدا تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر اتارا تو وہ اس کے تحمل سے عاجز ہو گئے اور انسان نے اس کا تحمل کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ شب کو ایک جگہ قیام فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ آج شب کو کون حفاظت اور چوکیداری کرے گا؟ ایک مہاجر اور ایک انصاری، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ ہم دونوں کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پہاڑی جہاں سے دشمن کے آنے کا امکان ہو سکتا تھا بتا دی کہ اس پر دونوں قیام کرو۔ دونوں حضرات وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر انصاری نے مہاجر سے کہا کہ رات کو دو حصوں پر منقسم کر کے ایک حصے میں آپ سو رہیں، میں جاگتا رہوں، دوسرے حصے میں آپ جاگے، میں سو جاؤں گا، تاکہ دونوں کے تمام رات جاگنے میں یہ ڈر ہے کہ کسی وقت نیند کا غلبہ نہ ہو جائے اور دونوں کی آنکھ لگ جائے۔ اگر کوئی خطرہ جاگنے والے کو محسوس ہو تو اپنے ساتھی کو جگا دے۔ رات کا پہلا حصہ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ کے جاگنے کا قرار پایا اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سو گئے۔ انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کی نیت باندھ لی۔ دشمن کی جانب سے ایک شخص آیا اور دور سے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھ کر تیر مارا اور جب کوئی حرکت نہ ہوئی تو دوسرا تیسرا تیر مارا۔ ہر تیر نماز میں ہو اپنے جسم پر کھاتے رہے اور ہاتھ سے اس کو نکال کر پھینکتے رہے۔ اس کے بعد اطمینان سے رکوع کیا، سجدہ کیا، نماز پوری کر کے اپنے ساتھی کو جگایا۔
دشمن تو ایک کی جگہ دو کو دیکھ کر بھاگ گیا کہ نامعلوم کتنے اور ہیں، مگر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اٹھ کر دیکھا تو عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن سے 3 جگہ سے خون ہی خون بہہ رہا تھا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم نے مجھے شروع ہی میں کیوں نہ جگا دیا؟ عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے سورہ کہف شروع کی تھی، میرا دل نہیں چاہا کہ اس کو ختم کیے بغیر رکوع کروں۔ اب بھی مجھے اس کا اندیشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ میں بار بار تیر لگنے سے مر جاؤں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خدمت میرے سپرد کر رکھی ہے وہ فوت ہو جائے۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو میں سورت ختم کرنے سے پہلے رکوع نہ کرتا۔